پورے رمضان اور آپ کا میزبان سید فرحان علی وارث حاضر خدمت ہے۔ آپ بہت دیر سے دیکھ رہے ہوں گے کہ ریحان قادری صاحب جو ہیں وہ خاموش بیٹھے ہیں، یعنی خاموش نہیں بیٹھے، درود میں مصروف ہیں، اور جب یہ فارغ اوقات میں بیٹھتے ہیں تو درود شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اب میں چاہوں گا کہ اگر درود شریف کے ساتھ ساتھ ناصر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے سماعت تک پہنچ جائے تو ہماری روح تازہ ہو جائے۔ بالکل، میں سید حسین علی ادیب رائے پوری صاحب کا ایک خوبصورت لکھا ہوا کلام پیش کر رہا ہوں۔ ایک علی بھائی کی فرمائش ہے، وہ تھوڑا سا مؤخر کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، مؤخر کر لیں، وہ ہماری بھی فرمائش ہے، آپ کی بھی فرمائش ہے۔ یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم، تیرا وصف بیان ہو کس سے، تیرا وصف بیان ہو کس سے، تیری کون کرے گا بڑائی، صلی اللہ تیری کون کرے گا بڑائی، اس گرد سفر میں گم ہے، اس گرد سفر میں گم ہے، جبریل امین کی رسائی، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم، ما اجمل کا تیری صورت، اجمل کا تیری صورت، ماں احسن کا تیری سیرت، صلی اللہ ماں احسن کا تیری سیرت، ماں اکمل کا تیری عظمت، ماں اکمل کا تیری عظمت، تیری ذات میں گم ہے خدائی، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم، یہ رنگ بہار گلشن، یہ رنگ بہار گلشن، یہ گل اور گل کا جو بن، صلی اللہ یہ گل اور گل کا جو بن، تیرے نور قدم کا دھون، تیرے نور قدم کا دھون، اس دھون کی رعنائی، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم، تو
رہی سے روزے شفاعت تو رہی سے روز شفاعت تو امیر لطف و عنایت صلی اللہ تو امیر لطف و عنایت ہے ادیب کو تجھ سے نسبت ہے ادیب کو تجھ سے نسبت یہ غلام ہے تو آقائی یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم سبحان اللہ، کیا بات ہے ریحان بھائی، ماشاءاللہ ہر بار کی طرح آپ نے کانوں میں رز کھول دیا. خدا آپ کی آواز میں اور تاثیر عطا فرمائے، آپ کی عزت و توقیر میں خدا اور اضافہ فرمائے. ناظرین، ہمارا جو کہ موضوع ہے درود و سلام. ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے آڈینس میں گئے تھے، ایک صاحب نے ہم سے سوال کیا تھا مولانا علی وقار قادری صاحب سے. ہم چاہیں گے کہ علی وقار قادری صاحب اس کا جواب دیں. جی، ان کا سوال یہ تھا کہ اب یہ جو درود ہے اس کو اگلی نسل تک کیسے منتقل کیا جا سکتا. نسل تک تب ہی منتقل ہوگا کہ جب پہلی بات تو یہ ہے کہ ماں باپ کو، والدین اور گھر کے بڑوں کو بچے یہ کام کرتا خود دیکھیں گے. واہ، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کہ ہم نہیں کریں گے ہاں، اور ہمارے بچے خود سے بچوں میں منتقل ہو جائے. پہلے تو وہ انتقال کاملاً اپنے اندر کریں. تو جب اپنے اندر ہو جائے پھر اس کے کئی اہتمامات ہو سکتے ہیں. محافل ہو سکتی ہیں، ظاہر ہے محافل کبھی ہوتی ہیں کبھی نہیں ہوتی، آف اینڈ آن ہے. تو اگر آپ اس کو مستقل بنیاد پہ چلانا چاہتے ہیں تو اپنے گھر کے اندر ایک چھوٹا سا گوشے درود بنا لیں، ایک کونا مختص کر لیں، بالکل عبادت خانہ ایک بنتا ہے، ایک بنا لیں. جمعرات کو، پیر کو، جمعہ کو کوئی مختص کر کے سب گھر کے بندے بیٹھ کے ایک ایک تصویر. اور جمعرات زیادہ فضیلت کا شب جمعہ جو ہے وہ 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ ایک روٹین بنا لیں تو اس سے انشاءاللہ یہ روٹین اگر چلے گی اور جہاں جہاں اس طرح کے انتظامات ہیں وہاں پھر انتقال ہوتا ہے اگلی نسلوں. بہت اچھی بات ہے. اچھا، ہمارے ساتھ شیف مہوش موجود ہیں اور آپ بہت دیر سے ایک سوال کرنا چاہ رہی ہیں. جی، میں یہ مولانا بہت صاحب اچھے سے کھانے تو بناتی ہیں اور ظاہر ہے بہت اچھے ایمان کی مالکہ بھی ہیں. اور ایک بہت ہی اہم سوال انہوں نے بریک میں کیا تھا، میں چاہوں گا آن ایئر بھی کریں، اور یہ واقعی بہت اہم سوال ہے. آپ کو سوال کرنا جو سوال میں مولانا صاحب سے سوال کرنا چاہ رہی تھی کہ نماز میں درود پاک پڑھنا واجب ہے کہ مستحب ہے؟ جی مولانا صاحب، نماز میں درود پڑھنا واجب ہے یا مستحب، یہ سوال کیا گیا. یقیناً اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ خداوند عالم نے اپنی اہم ترین عبادت جو دن میں 5 مرتبہ ہم سے طلب فرمائی ہے، اسی کے اندر اذان میں بھی ظاہر سی بات ہے کہ اپنا نام اس کا ہے اور اس کے بعد اس کے حبیب کا نام ہے، اور اسی طریقے سے اذان ابتدا ہے اور انتہا جب ہوتی ہے نماز کی تو پھر درود اور سلام دونوں ہی نماز میں تمام ائمہ اسلام ایمان وہ کہتے ہیں کہ یہ نماز کی کمال بھی ہے، معراج بھی ہے، اختتام بھی ہے. یعنی اگر درود نہ ہو اس میں نماز میں تو نماز مکمل نہیں ہے. اور درود کے لیے بھی جب یہ سوال ہے تو یہ وضاحت کر دی جائے کہ درود میں وہ درود ابراہیمی کا پڑھنا نماز کے اندر لازمی جز قرار دیا گیا ہے. تو نماز کے لیے ہمیں درود محمد و آل محمد علیہ السلام پر اور پھر آخر میں السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی گویا رسول پر درود بھی پڑھنا ہے اور سلام بھی دینا ہے، دونوں کام کرنا ہے. صرف درود ہی نہیں پڑھنا نماز مکمل ہی ہوگی جب نبی پر ہم سلام بھیجیں گے. اور یقیناً اسی کے جواب میں جو نعمت ملتی ہے وہ یہی ہے کہ جب نبی کو ہم سلام کرتے ہیں تو نبی کو جواب دینا پڑتا ہے. تو جب وہ سلامتی ہم پر بھیجتے ہیں تو ہماری نماز کیا ہے، وہ معراج بنتی ہے، وہ قبول ہوتی ہے خدا کی بارگاہ میں. یعنی گویا اس تحفے کو نماز کے لے جا کے دینا یہ میرا رسالت مآب کا کام ہے کہ وہ وہاں تک پہنچاتے ہیں اور قبول کرواتے ہیں، جیسے کہ ابھی کہا بھی گیا تھا. اور اس میں چونکہ اچھا، اگر کوئی جان بوجھ ایک بات یہاں پہ آئی تھی جو کہ کس طرح سے اپنے گھر میں ہم لوگ اس درود کے ورد کو جاری رکھیں. نہیں، اس سوال کے ساتھ اس سے مربوط ایک سوال رکھیے گا، اس کے بعد دونوں کا جواب دیجیے گا. کہ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم بھول گئے درود پڑھنا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ضرورت نہیں درود کی، ہم ویسے ضرورت. تو اس میں کیا آپ حکم ہے کہ جان بوجھ کر اگر درود آپ نہیں پڑھ رہے ہیں؟ اگر درود ابراہیمی نہیں پڑھیں گے آپ
तशहुद में, तो फिर आपकी नमाज नाक़िस है। वाह, भूल गए हैं तो फिर उसकी क्या है, आपको सजदे सहू भी करना पड़ेगा और उसकी क़ज़ा भी देनी पड़ेगी। सही। अगर पढ़ना भूल जाएं तो बाद में जब भी याद आएगा तो वो पढ़ना भी वाजिब है और उसकी सजदे सहू भी करना वाजिब है। यानी दुरूद ऐसी चीज़ है कि अल्लाह इसके बगैर कोई इबादत कबूल नहीं करता। जी, नमाज को कबूल नहीं करता। और जो माशरे में राइज करने के हवाले से तो यकीनन इसमें कोई शक नहीं है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात तय करा दी है कि जब भी उनका नाम लिया जाएगा, क्योंकि कुरान में भी है, अहादीस में भी एक नहीं तवातुर के साथ अहादीस मौजूद हैं कि जब भी आपका नाम नामी लिया जाए तो फिर इंसान को दुरूद शरीफ की वर्द करना चाहिए, उसका वर्द जारी करना चाहिए। तो घर में अगर हम रसूल अकरम का या आले रसूल का नाम अपने घर में मजालिस के अंदर, अपनी नशिस्तों के अंदर, अपनी उठक बैठक में, चाहे खाने पर ही अगर कहीं रसूल का नाम आप ले लेंगे, तो जब आप ख़ुद दुरूद शरीफ पढ़ेंगे तो बच्चों को पता लग जाएगा कि जब भी सरकार अंबिया का नाम लिया जाएगा तो पूरे घर वालों पर नहीं बल्कि हर फ़र्द पर दुरूद शरीफ पढ़ना वाजिब हो अच्छा, अभी मेरी जो मिसेज़ हैं उन्होंने मुझे एक वीडियो भेजी आज, मेरी बेटी है बाली सकीना, तो अच्छा वो जब बच्चे देखते हैं ना, फॉलो करते हैं, वो मिसेस जो है नमाज़ पढ़ रही थी, अब वो तस्बीह हाथ में होती है और वो दुरूद पढ़ रही होती हैं, तो अभी आज वीडियो भेजी थी तो वो बाकायदा हिजाब करके और तस्बीह हाथ में लेकर अपनी ज़बान में अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा, अभी ज़ाहिर पूरा वो पढ़ नहीं पा रही होती। तो ज़ाहिर है इसका मकसद ये होता है कि जब आप इबादत करते हुए बच्चे आपको देखेंगे ना, तो फिर वो चीज़ फॉलो करते हैं। अच्छी चीज़ करते देखेंगे अच्छी चीज़ करेंगे, बुरी चीज़ करते देखेंगे तो बुरी चीज़। कभी कभी ऐसा होता है ना, बच्चों को कहने से फॉलो नहीं होगा, जिस तरह ये महज कहने से नहीं है। हाँ, कहने से नहीं है, यानी आप प्रैक्टिकली तौर पे करके बताएंगे। इंसान का अमल जो है ये सबसे खामोश तबलीग है। जैसे अक्सर होता है घर पर बच्चा झूठ कैसे बोलना सीखता है, अक्सर घर पे होता है, कोई दोस्त आया तो बच्चे के थ्रू कहलवा दिए, जाओ बेटा पापा घर पे नहीं है, पापा घर पे नहीं है। अक्सर बच्चे जो है ना वो बच्चे राज खोल देते हैं, अक्सर घर पे नहीं है। हाँ, अक्सर कहते हैं पापा कह रहे हैं घर पे नहीं है, बल्कि उसको ये कहेंगे कि वालिदैन खुद उनको ट्रेंड करते हैं कि झूठ कैसे बोला जाता है। जी, और फिर बाद यानी आप अक्सर बच्चों से कहते हैं मिसाल के तौर पर वैसे बात करते हैं, अरे तू कहाँ जा रहा है बेटा, बैठ जा, तू कहाँ जा रहा है, इस तरह बात करते हैं। अच्छा, जब मेहमान आते, बेटा आप ऐसे नहीं कहते, यूँ नहीं, तो क्यों ऐसा क्यों होता है? वजह ये कि आपने निजी घर में, निजी महफिलों में आपने बच्चे को तू तड़ाप से सिखाया है, और आप मेहमान आते हैं तो उनके सामने आप कह रहे हो, तो बच्चा कैसे फॉलो करेगा? बच्चा जैसे देखता है वैसे ही सीखता है। और ये इंसान की ज़िंदगी जो होती है वो हर चीज़ की एक बेस होती है, बुनियाद होती है, एक बिल्डिंग होती है, उसकी बुनियाद मजबूत होगी तो इमारत बड़ी खड़ी होगी। अब बुनियाद ही आपकी जैसी बुनियाद होगी, समझे वैसी ही इमारत खड़ी होगी। तो ये हमारा मौजू है। और एक फरमाइश पर मैं कुछ अशार पेश कर दूं, अगर आपकी इजाज़त हो। जुमला बोलना एक फरमाइश, वो जुमला ये जिस तरह इन्होंने मौलाना साहब ने फरमाया था सलाम के हवाले से, तो ये है कि जो जब बंदा रूहानी तौर पे और तकवा और परहेज़गारी पर कामिल मकाम पर जाता है, बंदगी के मकाम पर, तो फिर उसकी पोजीशन ये होती है, फिर उससे ज़ाहिर हिजाबात कुछ ना कुछ हट जाती हैं। जो हिजाबात बंदगी और हिजाबात कसाफ़त हैं वो हट जाती हैं। और फिर हज़रत पीर मीर अली शाह साहब फरमाते हैं कि बाज़ लोग सूफिया लिखते हैं, और पीर मीर अली शाह साहब के साथ ये ख़ुद हुआ कि जब औलिया कराम इस मुकाम पर आते हैं और सलाम पढ़ते हैं, अस्सलामु अलैका युन नबी, तो जब तक उधर से जवाब नहीं आता और जवाब सुन नहीं लेते वो आगे नहीं चलते। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, अब एक फरमाइश जो आई है वो फरमाइश इत्तफाक ये है कि आपके इस मौजू से भी मुंसलिक हो गई, तो मैं चंद अशार पेश करूँ अगर आपकी इजाज़त। साहब ने इस कलाम को लिखा है। एक माँ से बच्चा मुखातिब होता है, यानी माँ तो सब जानती है, लेकिन होता है ना कभी कभी माँ खुद सुनना चाह रही होती है, बेटा दुरूद पढ़ के सुनो। इसका मतलब ये नहीं कि माँ को नहीं आता, लेकिन माँ सुनना चाहती है बच्चे से कि बेटा आप महफिल में गए थे, दर्स में गए थे, मस्जिद में इमाम साहब ने क्या दर्स दिया, महफिल में अपने मजलिस में आपने क्या सीखा। अब बच्चा आकर क्या कहता है, अपनी फरमाइश कर रहा है, मेरी माँ, है मेरी माँ, मेरी माँ, ऐसे परवान चढ़ाना, मुझे मौलाई बनाना, है मेरी माँ, मुझको देना ये खजाना, मुझे मौलाई बनाना, है मेरी माँ।
تربیت ہو میری ایسی جیسی آقا نے سکھائی، تربیت ہو میری ایسی جیسی مولا نے سکھائی، کچھ بھی بولے یہ زمانہ مجھے مولا ہی بنانا ہے میری ماں، ایسے پروان چڑھانا مجھے مولا ہی بنانا ہے میری ماں۔ اور پھر ماں یہ کہتی ہے کہ بیٹا جب نماز پڑھو تو درود کا ورد جاری رکھو، درود کے علاوہ، درود کے بغیر تو نماز جی قبول نہیں ہوتی۔ اب آگے آگے چلتے رہیے، اب بچہ کیا کہتا ہے؟ اے میری ماں، اے میری ماں، میری پہچان ہو ایسی، میری عزت بھی ہو ایسی، میری پہچان ہو ایسی، میری عزت بھی ہو ایسی، نعت خواہ مجھ کو بنانا، نوحہ خواہ مجھ کو بنانا، مجھے مولائی بنانا ہے میری ماں، ایسے پروان چڑھانا مجھے مولائی بنانا، جو مجھے کھانا کھلانا، ٹھنڈا پانی جو پلانا، جو مجھے کھانا کھلانا، ٹھنڈا پانی جو پلانا، کربلا یاد دلانا، مجھے مولائی بنانا ہے میری ماں۔ اور اب سب الہی آمین کہیں گے، ہم حاضرین بیٹھے ہوئے اور ناظرین آپ بھی، جن کی مائیں اس دنیا میں نہیں، خدا ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، جن کی مائیں میری والدہ، آپ کی والدہ، جن کی والدہ زندہ ہیں، ان کے لیے دعا کریں ہاتھوں کو اٹھا کر۔ ہے خدا سے یہی حاجت، رکھ میری ماں کو سلامت، الہی آمین۔ ہے خدا سے یہی حاجت، رکھ میری ماں کو سلامت، جس نے اس بات کو مانا مجھے مولائی بنانا اے میری ماں۔ منقبت ذل رضا کی یہ جو فرحان سنائی، منقبت ذل رضا کی یہ جو فرحان سنائی، یہ ہے بچپن کا ترانہ مجھے مولائی بنانا اے میری ماں، ایسے پروان چڑھانا مجھے مولائی بنانا، مجھے مولائی بنانا، مجھے مولائی بنانا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نور رمضان، اور اب وقت ہوا ہے محفل سما کا۔ السلام علیکم، ہمارے ساتھ موجود ہے شہباز حسین، فیاض حسین صاحب بدو ملی والے، اور بڑی اچھی آواز کے مالک بھی ہیں، اور آپ 2 دن سے محفل ایسی جما دی آپ نے کہ بہت کالز اور بہت میسیجز آ رہے ہیں آپ کے حوالے سے، اور آپ کو بہت دعائیں دے رہے ہیں، ہمارے گھر والے بھی آپ کو دعائیں دے رہے ہیں، اور ہمارے حاضرین اور ناظرین بھی بہت دعائیں دے رہے ہیں۔ آج آپ کون سا کلام سنائیں گے؟ ناز شریف پیش کر رہے ہیں۔ بسم اللہ، بسم اللہ۔ نصیر الدین نصیر صاحب کا لکھا ہوا۔ ارے پیر نصیر الدین شاہ صاحب کا؟ جی لکھا ارے کیا بات ہے، اور دعا کیجئے پیر نصیر الدین شاہ صاحب کے لیے، بڑی معرفت والے کلام لکھتے تھے، اللہ ان کو اعلی علین میں جگہ عطا فرمائے۔
عروج گرمی محشر کا زور ٹوٹ گیا، عروج گرمی محشر کا زور ٹوٹ گیا، بہار موسم کا ہر سو یہ رنگ چھایا ہے، بہار موسم کا ہر سو یہ رنگ چھایا ہے، سبحان اللہ۔ وہ جن کو لینے خدا نے رسول کو بھیجا، فرشتے پوچھ رہے ہیں یہ کون آیا ہے، تو جب غلام حشر میں غلام حشر میں غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، آیا جو نام احمد مرسل زبان پر، آیا جو نام احمد مرسل زبان پر، محشر کے پھر اعمال میں موتی جڑے رہے، محشر کے پھر اعمال میں موتی جڑے رہے، گرمی تھی بے مثال مگر ان کے واسطے، کوثر کے جام لے کے فرشتے کھڑے رہے، غلام حشر میں جب سید ملکوت سارے آگے مقدر سنوار لو،